بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف کرائم میں میں ہوں آپ کا میزبان شکیل قرار۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، جو شہر کو محفوظ بنانے کے لیے 2016 میں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اس کی شروعات تو بہت پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں کرپشن کے الزامات پر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور بڑے معاملات آگے تک گئے، لیکن 2016 میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے نامکمل پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن پولیس حکام نے اس وقت کے اس کی اوپننگ کروا دی تھی۔ اس وقت تقریباً 600 سے 800 کیمرے چالو تھے، ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور مجموعی طور پر 1905 کیمرے لگائے گئے ہیں اس کے پہلے پروجیکٹ میں۔ اس میں اس وقت 1800 کیمرے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ ڈی جی جو ہے اس کے سیف سٹی کے ڈی آئی جی محمد سلیم، ان کے ساتھ ہم نے اس سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا، اور انہوں نے مختلف کاؤنٹر پر جا کے ہمیں مختلف چیزیں بتائیں، دکھائیں کہ کس طرح یہ سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوشخبری یہ بھی دی کہ اس پروجیکٹ میں توسیع کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کا فیز 2 لایا جا رہا ہے، جس کا PC1 تیار ہو چکا ہے۔ اس پر کچھ اعتراضات تھے، وہ دور کر کے دوبارہ PC1 سبمٹ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 4500 کیمرے نئے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کا جو کور ایریا ہے وہ 100% ہو جائے گا۔ اس وقت جو 1800 کیمرے ہیں وہ آدھے اسلام آباد کو کور کر پاتے ہیں، پورا اسلام آباد کور نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں جہاں چیزیں بتائی گئیں، ایک بات یہ بھی تھی کہ تمام جو اس وقت پولیس کا نیٹ ورک ہے وہ لنک ہو چکا ہے سیف سٹی کے ساتھ، یعنی کہ 15 پہ کال جو آتی ہیں، ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو کالز آتی ہیں وہ تمام یہاں پر آتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ خاتون نے ہمیں بتایا، جو 15 کی ڈیسک انچارج تھی، انہوں نے بتایا کہ روزانہ 2500 سے 3000 کالیں 15 پر آتی ہیں، اور اس میں 5 سے میکسیمم 10% بھی نہیں ہوگی کالیں جو پولیس کے کرائم کے حوالے سے ہوں گی۔ لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، مختلف چیزیں پوچھتے ہیں، کوئی ٹرین کا پوچھ رہا ہے، تو کوئی فلائٹ کا پوچھ رہا ہے، تو کوئی میٹرو کا پوچھ رہا ہے، کوئی ان سے ٹائم پوچھتا ہے۔ تو مختلف کالز آتی ہیں۔ بعض لوگوں کی جو کال جو تنگ کرتے ہیں ان کے نمبر بلاک میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر 2500 سے 3000 کالیں 15 پہ آتی ہیں، جو جہاں پر اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کاؤنٹر یہاں بنا ہے جہاں پر جو ٹکٹنگ کا نظام شروع کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں 4 مقامات پر ٹکٹنگ کے جو کیمرے ہیں وہ نصب ہیں، اور اس کے ذریعے باقاعدہ طور پر اس گاڑی کے 4 مختلف اینگل سے تصویریں بنا کر جو گاڑی کا مالک ہے اس کے جو پتہ ہے ایکسائز میں، اس پر اس کو ارسال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے سیف سٹی کا، اس کو بھی اسی طرح مانیٹر اور کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جو عام شہری خاص طور پر ٹریفک کے حوالے سے مسائل ہے، یا ٹریفک کہیں بند ہے، ڈائیورٹ ہے، تو اس کی اپڈیٹ بھی ویڈیو کے ساتھ سیف سٹی کے حوالے سے جو ہے وہ روزانہ جاری کی جاتی ہے، تاکہ عوام کو سہولت رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کالز آتی ہیں عام لوگوں کی، تو اس کو بھی اٹینڈ کرتا ہے۔ تو ہر ڈیسک ہے وہ اپنی اپنی رپورٹ مینٹین کرتا ہے، اور پھر وہ ڈی جی صاحب کے پاس اور باقی افسران کے پاس جاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ شہر کو محفوظ بنایا جائے۔ تو اس میں 50% کامیابی ہوئی ہے۔ ڈی جی کے صاحب کے مطابق اب تک جو انالیسس کیا گیا ہے اور جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق جو مور دین 50% جو کرائم ٹریس ہوئے ہیں، مجرم پکڑے گئے ہیں، وہ ان سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کیے گئے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایشو تھا کہ جب کیمرے لگائے گئے تھے 2016 میں، 2016 سے پہلے، اس وقت کیمروں کی جو کوالٹی تھی وہ درست نہیں تھی، یا اس کے مطابق وہ لو پروفائل تھے۔ اس کی جو رینج ہے وہ 50 اور 100 میٹر تک ہے۔ لیکن جو بعض کیمرے ان کے پاس ایسے ہیں جو موبائل ہیں، اور ان کی جو 360 ڈگری پہ ان کو لے جا کے ان کو آپ 500 میٹر تک زوم ان کر کے کلوز جو ہے وہ شاٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کیمرے کو کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر اس کو لے جا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سیف سٹی سے منسلک جو گاڑیاں ہیں جس میں کیمرے لگے ہیں، ان گاڑیوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ اس موقع کی، اس جگہ کی کو مانیٹر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لنک ہو جاتی ہے گاڑی پورے سیف سٹی کے ساتھ، یعنی کہ پورے سیف سٹی کے جو 1800 1900 کیمرے جو لگے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ پورے شہر کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کی فوٹیج لے سکتے ہیں۔ تو وہ اس جو PC1 تیار ہوا ہے، جو فیز 2 ہے، اس میں جہاں 4500 کیمرے لیٹسٹ لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 60 کے قریب گاڑیاں
امکان ہے کہ مل جائیں گی اسلام آباد پولیس کو، تو اس کے بعد پھر پورا شہر، مضافاتی علاقہ، شہر پورا مکمل طور پر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا، کرائم کو بھی اور صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جا سکے گا۔ اسی طرح اسلام آباد پولیس کے بعد اپنے ڈرونز بھی ہیں، جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً وہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں یا مظاہرے ہوتے ہیں یا کوئی بھی صورتحال بنتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کو بھی اس ڈرون کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب فیض آباد میں 2 مرتبہ دھرنے ہوئے تو وہ پولیس انہی ڈرونز کے ذریعے اس جو تھا دھرنا، اس کے شرکا کی تعداد مانیٹر کرتے تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت سٹی کی۔ ڈی جی صاحب سے ہماری مختصر بات ہوئی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کتنے کیمرے ایکٹیو ہیں اور کیا اس طرح 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور اس کا سیکنڈ فیز کا PC1 جو بنا ہے اس میں کتنے کیمرے ہیں، کاسٹ کتنی آ رہی ہے اور ٹائم کتنا لگے گا اس کو؟ ہمارے پاس اس وقت کل 1905 کیمرے ہیں جو ابھی تک انسٹال ہیں۔ ان میں سے 1905 میں سے 1800 کیمرے کام کر رہے ہیں۔ تو سیکنڈ فیز کے لیے ہمیں 4500 کیمروں کا اور 20 ٹاوروں کا جو PC1 سیکنڈ فیز کا بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ 4500 کیمرہ بھی لگ جائے گا اور 20 ٹاور بھی لگ جائیں گے۔ اس وقت جو کوریج ہے وہ تقریباً 50% ایریا کی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، تو وہ کیمرے لگنے کے بعد سارا اسلام آباد کور ہو جائے گا۔ تو 4500 کیمرے لگیں گے، پھر یہ فگر 6,500 تک پہنچ جائے گی، تو اس سے سمجھیں گے کہ پورا 100% اسلام آباد ایریا کور ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس پہ 100% آئی مین کہ اگر ایک پرٹیکولر پوائنٹ کور نہیں بھی ہوتا تو آگے جا کے کسی نیکسٹ چوک پہ یا نیکسٹ جو بھی روڈ ہے، جو پیسج ہے، جو اسٹریٹ ہے، وہاں جا کے کور ہو جائے گا۔ وہ ہمارے حساب سے پھر 100% کور ہو جائے گی۔ اچھا، پچھلی بار جو انٹیریئر منسٹر کا پروگرام تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو موبائل وینز ہیں جس کے اوپر زوم کیمرے بھی ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، وہ گاڑیاں مزید آ رہی، کتنی گاڑیاں آ رہی؟ وہ آلریڈی جو گاڑیاں ہیں اسمارٹ کارز وہ 5 کام کر رہی ہیں، اور 16 جو ہے انڈر پروسیس ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی کچھ عرصے میں شامل ہو جائیں گی اس پول کے اندر۔ وہ فیلڈ میں رہتی ہیں، اور وہ بھی ایک قسم کا اسمارٹ کار جو ہے وہ بھی ایک منی سیف سٹی ہے۔ اس میں ساری فیسلٹیز ہیں، اس میں آپریٹر بھی ہیں، اس کے اندر اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، تمام جتنی اس کے اندر ویڈیو وال چھوٹی ہے، اور تمام جتنی بھی یہاں ریکارڈنگ آ رہی ہے وہ وہاں جو بیٹھا ہوا آپریٹر وہ اسی حساب سے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس سیف سٹی کے کیمروں سے کتنے % کرائم جو ٹریس کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے؟ کل جتنے بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں جو ہوئے ہیں ان میں ابو 50% جو ہے نا وہ صرف سیف سٹی کی وجہ سے ٹریس کر رہے ہیں، اور ٹریس کر کے فیلڈ کے افسروں کو، تفتیشیوں کو ہم یہاں سے دے رہے ہیں۔ جی، آپ نے سنا ڈی صاحب نے ہم سے مختصر گفتگو کی، انہوں نے کافی چیزیں واضح کی ہیں۔ 2 پوائنٹ تھے، ایک تو کہ کیمروں کی تو اس کی توسیع ہے، اس میں کی جا رہی ہے، اس کے PC2 جو فیز 2 ہے وہ لایا جا رہا ہے، PC1 اس کا تیار ہو چکا ہے، 4500 کیمرے نئے لگیں گے، نئی گاڑیاں بھی آئیں گی، تو پھر اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ شہر میں مزید جو ہے وہ محفوظ ہو سکے گا اور عوام مزید سیکیور ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھایا تھا جس کا جواب بڑا ایک معنی خیز ملا کہ 15 پر جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کی جو پٹی ہے، سڑک ہے IGP روڈ اور جو ایکسپریس ہائی وے ہے، یہاں پر ایشو ہے کہ یہاں جب آپ کے شہری 15 پہ کال کرتے ہیں تو عموماً وہ راولپنڈی پولیس کے جا کے ملتی ہے، تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے جو رہائشی ہیں یا یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو تو 15 پہ کال کرتا ہے تو پنڈی جا کے ملتی ہے، تو اس کے لیے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ یہ PTA کا معاملہ ہے، اس کے بعد اس کو بارہا بتایا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے نیٹ کا اس کو درست کیا جائے، کہ لیکن ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں آتا کہ اس بارڈر کو، اس جڑا شہر کو بارڈر کو جو معاملات ہیں نیٹ کے، وائرلیس کے، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس نظام جو سیف سٹی کا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کو، عوام کو مزید سہولیات دینے کے حوالے سے مختلف پروجیکٹ، مختلف چیزیں کر رہے ہیں تاکہ شہر اور شہری مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔